السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 157 کی ایکسپلینیشن کریں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کریم شروع میں پھیلائی ہوئی باتیں کرتا ہے، ایک ایک چیز کو لیتا ہے، ان کے کانسیپٹ کو واضح کرتا چلا جاتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو ہم پیش کر رہے ہیں، صلاۃ کے کانسیپٹ کو واضح کر رہا ہے۔ پیچھے جو آیات گزری ہیں اس میں صبر اور صلاۃ کو ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور وہاں پر ہم نے اس کی ریزن بھی بتائی ہے کہ صبر اور صلاۃ کو ایک جگہ کیوں بیان کیا گیا ہے۔ اب جو لوگ صبر کے ساتھ یعنی کنسسٹنسی کے ساتھ، پرماننسی کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ صلاۃ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے تمام قسم کی مشکلات سے گزرتے ہیں، اس میں جیسا کہ وہ بتاتا ہے خوف، بھوک اور نقص اموال، اور یہاں تک کہ جنگ بھی ہو سکتی ہے، جان بھی جا سکتی ہے، اور رزق میں بھی وہ جو اشیاء خرد و نوشت ہے اس کے اندر بھی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ ظاہر جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں، حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بھی ہوں گی۔ تو لیکن اس میں پھر وہ ساتھ ساتھ یہ جو صابرین ہیں، جو صبر کے ساتھ صلاۃ کے نظام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کو وہ بشارت بھی دیتا چلا جا رہا ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کے الفاظ استعمال ہوئے نا، پیچھے ہم نے ویڈیو کر کے آپ کو بتایا۔ تو اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو اس صلاۃ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے مصائب سے دوچار ہوتے ہیں، ان مصائب سے بھی بڑے صبر کے ساتھ گزرتے ہیں، اور ان کے جو ان کا عہد ہوتا ہے، ان کے جو ایک یوں کہہ لیں کہ کمٹمنٹ ہوتی ہے اللہ کے قانون کے ساتھ، کہ وہ اس کے نظام کو قائم کر کے رہیں گے، کہ وہ اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کے قوانین کے لیے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کے قوانین کے نفاذ کے لیے وقف کیا ہوتا ہے، یعنی وہ انتہائی کمیٹڈ ہوتے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں۔ اور کس چیز میں ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں؟ کہ وہ اللہ کے قوانین کو قائم کرنے میں اپنی پوری کوششیں جو ہیں وہ صرف کریں گے۔ تو یہ معنی ہوتا ہے قالوا انا للہ، یعنی ان کا عہد بیان ہو رہا ہے جو وہ اپنے سے عہد کرتے ہیں، اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی اللہ کی جو قوانین ہیں انہی کی طرف وہ رجوع کریں گے۔ یعنی یہ جو ان کا عہد ہے، اللہ کے قوانین کے لیے ان کا جینا مرنا، ان کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا، اور اسی اللہ کے قوانین کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، تو یہ ان کا فوکس، ان کا عہد، جیسے ہم کوئی بھی عہد کرتے ہیں، کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو یہ ان کی کمٹمنٹ کو بیان کرتا ہے۔ اور یہ بہت بڑا اعلان ہے کسی بھی قوم کا جو اس طرح سے نظام صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ تو یہاں تک تو یہ بات ہو گئی، اور اس میں واضح ہو گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیا ہے۔ وہ جو صلاۃ کو قائم کرنے کے لیے لوگ ڈٹرمنٹ ہوتے ہیں، جو کمیٹڈ ہوتے ہیں پرماننسی کے ساتھ، اور اس کے اندر ہر قسم کے مصائب کو برداشت کرتے ہوئے چلے جا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے قوانین کے ساتھ وہ جڑے رہتے ہیں تاکہ یہ قوانین نافذ ہوں، اور پورے معاشرے میں ان قوانین کے نفاذ سے لوگوں کے لیے جو فلاح ہوتی ہے وہ لوگوں کو ملے۔ یہاں تک تو یہ چیز ہوگی، اور آگے 157 نمبر کی آیت جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے اس ویڈیو کا، وہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ۔ یہاں پر پھر انہی لوگوں کی بات کر رہا ہے جو صابرین ہیں، اور جو صلاۃ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ہر قسم کے خوف، بھوک اور نقص اموال، نقص انفس اور ثمرات، ان سے گزرتے ہوئے آگے جا رہے ہوتے ہیں۔
ان لوگوں کو وہ بشارت بھی دیتا ہے، خوشخبری بھی دیتا ہے. اور آگے پھر اس آیت کے اندر تو قرآن کریم نے دیکھیں کس طرح سے ان کا سٹیٹس بیان کیا ہے. کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر صلوات ہے اور کیا ہے؟ رحمت ہے. یہاں پر صلوات کے معنی سمجھ لیں. عام طور پر صلوات کا مطلب بخشش کیا ہوا ہے، اور یہی جو صلوات ہے اس کا معنی یہ جب نبی کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کا معنی درود کر دیتے ہیں. یعنی ایک ہی لفظ ہے قرآن کریم کا. تراجم اٹھائیں تو مومنین کے لیے آ رہا ہے تو وہ اس کا معنی بخشش کر دیتے ہیں، اور قرآن کریم میں تو بخشش کا لفظ ہی نہیں ہے. بخشش کا تو کوئی نظریہ ہی نہیں دیتا قرآن کریم. وہ تو کہتا ہے کہ ایک جو عمل خیر کا ذرہ ہے اور ایک عمل شر کا جو ذرہ ہے اس کے مطابق تمہارا حساب ہوگا. تو اس میں بخشش تو نہیں ہے، یہ تو قانونی بات ہے، قانونی فیصلہ ہوگا، قانونی طور پر فیصلہ ہونا ہے. اس میں بخشش کہاں سے آ گئی؟ تو یہ ترجمے صحیح نہیں ہے. یہاں پر صلواتن کا جو ترجمہ ہے وہ بخشش جو کیا گیا یہ بالکل قرآن کریم کے سیاق اور سباق سے ہٹ کر ہے. تو صحیح جو اس کے معنی بنتے ہیں صلوات کے وہ ہوتے ہیں اپریسیشن. آپ کو اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا. یہ ہوتی ہے اپریسیشن. اس کے دوسرے معنی ہوتے ہیں تائید اور توثیق کرنا. تائید کرنا، توثیق کرنا. تو یہ تائید کرنا، توثیق کرنا، اپریسیشن یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہے. کس طرح سے؟ اپنے قرآن کے ذریعے. اب یہ دیکھیں یہ جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کے اندر ان کی اپریسیشن ہو رہی ہے. قیامت تک کہ جو بھی قوم کے لوگ ہوں گے الدین کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، اور الدین کا جو سب سے بڑا جو نظام ہے صلاۃ کا، اس کے لیے جب وہ کھڑے ہوں گے، اس کے قیام کے لیے مشکلات برداشت کریں گے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ. تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر اپریسیشن ہے، اس کے رب کی طرف سے اس قرآن کے ذریعے سے ان کی تائید ہے، توثیق ہے. تو یہ اس کے معنی بنتے ہیں صلوات ان کے، کہ اللہ بھی ان کی تائید کر رہا ہے. اور اس کا پھر اللہ جب تائید کر رہا ہے، ان کی توثیق کر رہا ہے، ان کی اپریسیشن کر رہا ہے، تو پھر جو باقی لوگ ہیں ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ وہ بھی اس جماعت کی تائید کریں، توثیق کریں، ان کی ہیلپ کریں، ان کی سپورٹ کریں، ان کے قوت بازو بنیں، تاکہ وہ لوگ جو ہیں اللہ کے دین کو، اس کے صلاۃ کے نظام کو معاشرے کے اندر، اسٹیٹ کے اندر قائم کر سکیں. اب سمجھ آئی کہ یہ صلوات ان کے معنی کیا ہیں، جس کو انہوں نے بخشش بنایا اور درود بنایا. نہ اس کا معنی درود ہے نہ اس کا معنی بخشش ہے، دونوں ہی نہیں ہے. تو میں نے بتایا کیا اس کے معنی ہے. اور آگے کہہ رہا ہے کہ ورحمتن، یعنی دو چیزیں کہی ہیں نا اللہ نے، کہ جو اس طرح سے کوشش کرنے والے ہیں ان کے رب کی طرف سے ان کے اوپر ایک تو صلواتن ہے، صلواتن کے معنی میں نے بتائے، اور دوسری چیز قرآن کیا بتا رہا ہے؟ ورحمتن، اور ان کے اوپر رحمت ہے. اچھا، ہم بار بار بتاتے رہتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کے اندر یہ جو لفظ ہے رحمت کا یہ بڑی جگہ کے اوپر آیا ہے. دیکھیے رحمت کیا ہوتا ہے؟ نشو نما. نشو نما، ماں کا جو رحم ہوتا ہے جس کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے پریگننسی کے بعد، وہ تو ماں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ بچہ کیسے پرورش پا رہا ہے. اور ماں کا کوئی احسان بھی نہیں ہوتا بچے کے اوپر کہ وہ کہیں اس کو احسان جتائے کہ میں تمہاری پرورش کرنے والی ہوں، کبھی بھی نہیں. اس کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے. وہ خود بھوکی رہ لے گی لیکن اپنے بچے کے لیے، اس کی خوراک کے لیے، اس کی نشو نما کے لیے اپنی وہ ساری چیزوں کو قربان کر دے گی. تو یہ جذبہ اس کے اندر ہوتا ہے. اس طرح سے پھر بچے کی نشو نما ہوتی ہے، پرورش ہوتی ہے. تو اسی طرح رحم، اسی سے وہ الرحیم ہے، اسی سے الرحمن ہے. دونوں کے معنی پرورش کرنے والا ہے. رحیم کا مطلب ہوتا ہے پروگریسیولی پرورش کرنے والا،
اور رحمان کا مطلب ہوتا ہے ایمرجنٹلی پرورش کرنے والا، یکدم کوئی چیز نشو نما کی دے دی جائے، جیسے وہی ہے۔ یہ انسان کی جو ہیومن سائیکی ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کی نشو نما کے لیے ہے نا، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہے نا۔ تو اس لیے یہاں پر یہ جو لفظ ہے الرحمن وہ آتا ہے، ایمرجنٹ ایولیوشن کے لیے آتا ہے، اور الرحیم آتا ہے جو پروگریسیولی ایولیوشن ہو رہی ہوتی ہے، کہ بچہ پہلے تھوڑی تھوڑی فیٹ لیتا ہے، پھر وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے فیٹ کی مقدار بھی زیادہ وہ لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ ٹھوس غذا بھی لینا شروع کر دیتا ہے، یوں پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، شعور اس کا پختہ ہو جاتا ہے، وہ پڑھنے لگ جاتا ہے، علم سیکھتا ہے، پھر علم سیکھتا سیکھتا وہ بہت بڑا اسکالر بن جاتا ہے۔ وہ پیدائشی تو نہیں ہوتا، پروگریسیولی ہوتا ہے۔ کوئی بھی ڈاکٹر وہ پہلے دن سے ڈاکٹر نہیں ہوتا، پروگریسیولی، آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ۔ تو الرحیم کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر ایسی چیزیں رکھی ہیں جو پروگریسیولی بھی ہے اور ایمرجنٹلی بھی ہیں، دونوں طرح کی ایولیوشن کا ذکر قرآن کرتا ہے۔ اور یہی سے پھر رحمت جو ہے یہ نشو نما کے معنوں میں آ جاتی ہے، جیسے ماں کے رحم کے اندر بچے کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ لے کر آتا ہے، کہتا ہے کہ جو لوگ صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں ان کے لیے تو پھر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ تو میں نے بتایا کہ رحمت کیا ہوتی ہے، نشو نما۔ پورا کارخانہ کائنات جتنا بھی یہ یونیورس ہے، یہ اس لیے ہے کہ تاکہ انسانوں کو، جانداروں کو رزق پرووائڈ کرے۔ اس کا فارمیٹ ہی اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ یہ انسانوں کو رزق پرووائڈ کرے۔ کبھی غور کیجئے گا پوری کائنات کے اوپر کہ اس کے اندر جو آکسیجن ہے، اگر بند ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر اس کے اندر آکسیجن اپنی مقررہ مقدار سے کم ہو جائے تو جانداروں کا سانس جو ہے وہ گھٹ جائے اور ان کی موت واقع ہو جائے۔ اگر اس کی مقررہ مقدار تھوڑی سی بھی بڑھ جائے تو یہ دنیا، یہ جو زمین ہے، یہ بھگ سے اڑ جائے، شعلہ بن جائے۔ ٹھیک ہے، اس زمین کی گریویٹیشنل فورس جو ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بھی کمی واقع ہو جائے اس کی زمین کی رفتار کے اندر، تو ظاہر ہے پھر گریویٹیشنل فورس بھی کم ہو جائے گی، تو سورج اس کو اپنی طرف سے کھینچ کے جلا دے گا۔ تو یہ دیکھیں یہ بیلنس کائنات کے اندر کس لیے ہے۔ ایک زلزلہ آتا ہے تو کتنی تباہی ہوتی ہے۔ اگر یہ زمین اس طرح سٹیبل نہ رہے، زلزلے پہ زلزلے آنے شروع ہو جائیں، آپ کی ساری معیشت تباہ ہو جائے گی، انسان خوف سے مر جائیں گے، زمین کے اوپر کوئی سبزہ نہیں رہے گا، کوئی کاشت نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں یہ جو جتنی بھی سٹیبلٹی ہے کائنات کے اندر، جتنا بھی بیلنس ہے، وہ اس لیے ہے تاکہ انسانوں کو رزق ملے۔ تو اس لیے یہاں پر وہ کہتا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے، رب وہ ہوتا ہے جو ربوبیت کرتا ہے۔ ربوبیت میں کیا چیز ہوتی ہے کہ انسانوں کو ضرورت کے مطابق رزق دینا، ان کو ایک تو ضرورت کے مطابق ہو گیا، ایک بر وقت ہو گیا، اور دوسرا ان کو عزت کے ساتھ دینا۔ تین چیزیں ربوبیت میں آ جاتی ہیں۔ بار بار میں آپ کو سمجھاتا ہوں، جب بھی رب آئے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب وہ ہوتا ہے جو ضرورت کے مطابق دیتا ہے، بر وقت دیتا ہے، اور کیا ہے، اور اس عزت کے ساتھ دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا کارخانہ کائنات جو ہے انسان کو رزق دینے میں لگا ہوا ہے۔ کبھی اللہ نے انسانوں کے اوپر کبھی کوئی اپنا احسان جتایا ہے؟ کبھی اس نے ایک آکسیجن کو لے لیں، پانی کو لے لیں، اگر اس کے ریزرو جو ہیں ختم ہو جائیں تو انسان دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتا، وہ پیاسے مر جائے گا۔ تو کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ تو دیکھیں یہ اس لیے وہ رب کا لفظ لے کر آتا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ ہونے تک جو کچھ اس نے بننا ہوتا ہے، اس چیز کو ایوولوشن کے تمام مراحل سے گزار کے، ارتقائی مراحل سے گزار کے اس چیز کو وہ بنا دے جو اس چیز نے بننا ہوتا ہے۔ اور یہ جو اس چیز کے بننے کے قوانین اللہ نے ہر چیز کے اندر رکھے ہوئے ہیں۔ بیج کے اندر سارا اللہ نے اس کا نظام، اس کا قانون رکھا ہوا ہے کہ اس نے ایسے اگنا ہے اور اس نے اس طرح سے بڑے ہونا ہے اور اس کو ایسے پھل لگنا ہے۔ یہ سارا قانون اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ انسان نے صرف اس کو بیجنا ہے اور اس کو پانی دینا ہے اور اس کو کھاد دینی ہے اور زمین کی وہ
پودے کی نگہداشت کرنی ہے، دیٹس آل۔ باقی سارا کام اللہ نے ان کے اندر ہدایات رکھی ہوئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی ربوبیت سے متعلق ہیں، اس کے رب ہونے کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو میں نے رب کے معنی بھی آپ کو یہاں پر اس لیے بتا دی ہیں کہ تراجم کے اندر انگلش میں جائیں گے تو وہاں پر لارڈ لکھا ہوتا ہے، LORD، لارڈ۔ یہ دیکھیں لارڈ کے معنی نہیں ہے۔ اسی طرح اردو تراجم آپ قرآن کے دیکھیں گے تو رب کا معنی لکھا ہوتا ہے پروردگار۔ اب کسی سے پوچھے پروردگار کیا ہوتا ہے، کوئی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں ان کے روٹ ورڈ میں جا کر آپ کو میننگ سمجھاتا ہوں، تاکہ ان کے الفاظ جو ہیں قرآن کے، ان کے کانسیپٹ کلیئر ہوں۔ یہ کانسیپٹ کلیئر کرنے کی بات ہے، یہ رٹا لگانے سے، یہ ترجمہ پڑھنے سے نہیں آئیں گے جب تک ان کے کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوں گے۔ ان کے اندر پوری دنیا آباد ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ مر ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ دیکھیں یہاں پر قرآن کریم مر ربہم کیوں لے کر آ رہا ہے، بتا رہا ہے کہ ربوبیت کا کام کرنے والا کہتا میں ہی ہوں، میں نے ہی کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ یہ جانداروں کو، انسانوں کو رزق پرووائڈ کرے۔ ورحمتن، آگے وہ نشو و نما کا عمل ہو گیا۔ جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، یہ کن کے لیے ہیں؟ کن کے لیے؟ کہتا ہے کہ ملیں گی تو سب کوئی، لیکن جو قومیں بھی صلاۃ کا نظام قائم کریں گی وہ خوشحال ہو جائیں گی، اس لیے کہ ڈسٹریبیوشن کا نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں نہیں رکھا۔ یہ اگین ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گا، قرآن کریم کے اوپر جب آپ غور کریں گے تو ملے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر پیداوار کی صلاحیت رکھی ہے، اشیاء پیداوار کو اگانے کی صلاحیت رکھی ہے، تو وہ رکھی ہے۔ انسانوں نے اپنی محنت صرف کرنی ہے، بیج دینا ہے، پانی لگانا ہے، کھاد لگانی ہے، زمین کی تیاری وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ جب زمین سے پیداوار آ جاتی ہے، اب اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کا قانون اللہ نے اس کتاب کے اندر دیا ہوا ہے، جس کو آپ معاشی نظام بولتے ہیں۔ اگر اشیاء پیداوار کی ڈسٹریبیوشن اگر آپ اللہ کے دیے ہوئے قوانین کی روح سے معاشرے کے اندر ایک اسٹیٹ میں کریں گے تو پھر سارے لوگوں کو ربوبیت کی روح سے، یعنی اللہ کی جو ربوبیت ہے کہ رزق جو ہے وہ بر وقت ملے، ضرورت کے مطابق ملے، عزت کے ساتھ ملے، یعنی ایز اے رائٹ ملے، ایز اے چیریٹی یا خیرات کے طور پر نہ ملے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں۔ تو یہ تین چیزیں اس کے اندر ہو جائیں گی اگر اللہ کا قانون نافذ ہوگا، صلاۃ کا نظام قائم ہوگا تو پھر ربوبیت کا نظام قائم ہوگا۔ اور ربوبیت کا نظام میں اگین بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کیا ہے کہ ہر انسان کو ایکولی، کسی کے ساتھ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگی، کوئی امتیاز یا ڈسٹنکشن نہیں برتا جائے گا۔ تمام لوگ رسپیکٹیبل ہوتے ہیں ایک اسٹیٹ کے اندر، اور تمام لوگ ایکول ہوتے ہیں، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا، اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوتے ہیں۔ سب انسانوں کو رزق ملتا ہے صلاۃ کی روح سے۔ کیسے؟ ایک تو ان کو بر وقت ملتا ہے، اور دوسرا ان کو ضرورت کے مطابق ملتا ہے، اور تیسرا ان کو عزت کے ساتھ ملتا ہے۔ رزق کریم کے لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، یعنی چیریٹی کے طور پر نہیں، بھیک کے ٹکڑوں کے طور پر نہیں، ایز اے چیریٹی نہیں، ایز اے رائٹ، یعنی ان کا رائٹ ہے۔ حکومت یا دینے والا ان کے اوپر احسان نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنا فرض سمجھ کے ان کو دے رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ ایز اے احسان ان کو دے رہا ہے تو پھر یہ چیز انسانیت کی تذلیل ہے، اور اس کو قرآن کریم کنڈیم کرتا ہے۔ تو پھر وہ ربوبیت نہیں کر رہا، پھر وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی کر رہا ہے۔ یہ بڑی چیزیں ہیں اس کے اندر۔ انسان کی عزت نفس، ایگو کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پرائرٹی دی ہے، بڑی پرائرٹی دی ہے۔ دیکھیں رزق سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ ایک شیر کو آپ لے لیں، جنگل کا بادشاہ ہے، چیرنے والا، پھاڑنے والا، درندگی کرنے والا جانور ہے، اور اس سے بڑا درندہ کوئی نہیں ہے، لیکن اسی شیر کو آپ اس کی روٹی بند کر دیں، اس کا کھانا یعنی بند کر دیں، اس کو گوشت نہ دیں، اور اس شیر کو سرکس کے اندر دیکھتے ہیں وہ کیسے نچاتے ہیں، کس طرح سے اس شیر
کا تماشا کرواتے ہیں اور دنیا شیر کا تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ شیر جو درندہ ہوتا ہے، جو چیرنے پھاڑنے والا ہوتا ہے، جو ایک پنجہ مار کے ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے جانوروں کو، وہ شیر جب اس کو رزق نہیں ملتا، اس کو گوشت نہیں ملتا، تو دیکھتے ہیں کہ وہ سرکس کے اندر تماشا دکھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ انسانوں کا جب رزق آپ چھینیں گے تو یہ حالت ہو جاتی ہے انسانوں کی کہ ان کی ایگو ختم ہو جاتی ہے، ان کی عزت نفس نہیں رہتی، ان کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ صلاۃ کا نظام قرآن کریم اس لیے لانا چاہتا ہے کہ انسانوں کو عزت کے ساتھ رزق دیا جائے، بطور چیریٹی نہ دیا جائے، بطور خیرات کے نہ دیا جائے۔ یہ جو جس کو خیر اور خیرات بولتے ہیں، خیرات قرآن کریم میں خیر کا لفظ ہم نے بتایا تھا، اس کے اندر تو اختیار آتا ہے، لیکن ہم نے خیر خیرات کو بنا دیا وہ چیریٹی والا کام، جو بس بھیک کے چند ٹکڑے دے دیں اور پھر وہ آپ کے احسان تلے دبا رہے اور آپ کے سامنے بول بھی نہ سکے، اس کی صلاحیتیں ختم ہو کر رہ جائیں اور وہ کوئی کام جو ڈھنگ سے نہ کر سکے، کوئی کام جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ نہ کر سکے، تو اس طرح کی جو چیز ہے وہ معاشرے کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے الصلاۃ کو قائم کرو۔ جب الصلاۃ کو قائم کرو گے تو پھر ایکویلٹی آئے گی، پھر ہیومن رسپیکٹ آئے گی، پھر جو اس صلاۃ کے اندر لوگوں کو ان کی ضرورت کے مطابق بروقت اور ایز اے رائٹ عزت کے ساتھ جب رزق ملے گا ان کو، تو پھر لوگوں کی پروگریس ہوگی، لوگ آگے بڑھیں گے، ان کی جو خدادات صلاحیتیں ہیں ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی، معاشرہ گرو کرے گا، معاشرہ پروگریس کرے گا، آگے بڑھے گا۔ اگر یہ چیزیں خیراتی ادارے کھولے جائیں گے، ان کو لوگوں کو پہلے تو محتاج بنایا جائے گا، ان کو ان کی معیشت کے اوپر قبضہ کیا جائے گا، ان کا حق مارا جائے گا، پھر ان کی کمائی میں سے جب آپ چند وہ چاول کے وہ دیگیں اور چند وہ دسترخوان لگا کے جب آپ ان کو کھانا کھلائیں گے تو پھر ان کی ایگو نہیں رہے گی، ان کے اندر صلاحیتیں نہیں رہیں گی، وہ بھکاری بنے رہیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ کتنی مین پاور ہے جو رزق کے لیے صبح سے شام تک وہ ترس رہی ہوتی ہے، لیکن اللہ نے ان کے اندر جو صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو یوٹیلائز نہیں کر سکتے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ صلاۃ کا نظام قائم کرو۔ یہ ہے صلاۃ کا نظام۔ اور یہ جو صلاۃ کا نظام قائم کرنے کے لیے جو سٹرگل کرنے والے ہیں، جو ایفرٹس کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان کے اوپر وہ اپریسیشن ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں اور اس کی رحمت ہے۔ اور آگے کہتا ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ایسے ہی لوگ ہیں جو مہتدون ہیں۔ یہ مہتدون کون ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں ہدایت کس کو بولتے ہیں؟ ڈائریکشن کو۔ تو مہتدون وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی ڈائریکشن کی روح سے چلے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر راستہ مل جاتا ہے، ان کو منزل مل جاتی ہے۔ تو مہتدون وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی منزل کو پا لیتے ہیں۔ دیکھیں اگر معاشرے کے اندر ان کی کوششوں سے ایک جماعت کھڑی ہوتی ہے، ان کی کوششوں سے صلاۃ کا نظام قائم ہو جائے، سنیں اس چیز کو غور سے، جب وہ صلاۃ کا نظام قائم ہو جائے، اس کے اندر ہیومن ایکویلٹی آ جائے، اس کے اندر ہیومن رسپیکٹ آ جائے، اس کے اندر بر وقت بقدر ضرورت اور عزت کے ساتھ ایز اے رائٹ ان کو رزق دیا جائے، تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ سوسائٹی کتنی کامیاب ہوگی؟ وہ اپنی منزل پر پہنچ جائے گی نہیں پہنچ جائے گی؟ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائے گی۔ تو اس لیے وہ یہ کہتا ہے کہ جب اس طرح سے یہ چیزیں قرآن کی ہدایات کی روح سے کرو گے، قرآن کی رہنمائی کی روح سے کرو گے، تو وہ پھر کہتا ہے اولئک ہم المہتدون، تو پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنی منزل کو پا لینے والے ہیں۔ اب سمجھ آئی کہ یہ مہتدون کون ہوتے ہیں؟ جو قرآنی اصولوں کی روح سے اپنی منزل کو پا لیتے ہیں، جو صلاۃ کا نظام قائم کرتے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ صبر کے ساتھ۔ ان کے اوپر پھر اللہ کی صلوات بھی ہے اور ان کے اوپر اللہ کی رحمت بھی ہے، اور وہی لوگ ہیں جو مہتدون ہیں، راستہ پانے والے، منزل پا لینے والے، ڈیسٹینیشن کے اوپر پہنچ جانے والے۔
امید ہے میرا یہ ویڈیو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کو یہ جو ہے تھنکنگ اگین کا جو پروسیس ہے سائنٹیفک، اس کے اوپر لائے گا، سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار کرے گا۔ جب یہ بیدار ہو جائے، انسان تھنکنگ کرنے لگ جائے، تو پھر یہ قرآن بھی سمجھ آئے گا، پھر انسان کا ویژن بھی براڈ ہوگا، حقائق بھی سمجھ آنے لگ جائیں گے، قرآن کی یہ جو ویلیوز ہیں یہ بھی سمجھ آئیں گی، اور ان کی روح سے پھر انسان گروتھ بھی کرے گا۔ شکریہ۔